ایک آندی ہے نی میرے سر دا سائیں اج جنگ واسطے چلے آئے، دوجی آندی ہے میں پتر حضور دی بارگاہ وچ دے آئی ہاں، کوئی آندی ہے میرا ویر جا رہا ہے، کوئی آندی ہے میرا پتر جا رہا ہے۔ حضور مسکرا دینے پہ مسکرا دیا میرے نبی نے آسمانہ بل نظر اٹھائی ہے، رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائے نے، مولا اینا بندیاں نے تیرے نبی دے بلاوے تے اینا پیار کیتا ہے، یا اللہ جیڑا جیڑا جائے گا اونا دے گھر والیاں نو بھی اجر دیویں، اونا نو بھی اجر دیویں، اونا دے گھر والیاں نو بھی اجر دیویں۔ ہن ایک نکر دندر ایک خاتون کھلوتی ہے جن دے سجے کھبے دو نکے نکے بچے نے، ایک دی عمر 7 سال ہے، ایک دی عمر 9 سال ہے، ایک دا نام معاذ ہے، ایک دا نام معوذ ہے، 2 بچے لے کے کھلوتی ہے، 2 پتر لے کے کھلوتی ہے۔ جدو انہاں بچیاں نے سنیا نا کہ او مائیاں گلاں پیا کردیاں نے، کوئی آندی ہے میرا پتر پیا جاندا ہے، کوئی آندی ہے میرے سر دا سائیں پیا جاندا ہے، کوئی آندی ہے میرا ویر پیا جاندا ہے، تو اچھا اگلے جملے سماعت فرماؤ، جدو کرو اولاد نکلے، ویر نکلے، پتر نکلے، تے پتہ ہے ماما تے پینا کی دعاواں دیندیاں نے، خیر نال جاؤ تے خیر نال آؤ۔ ماما بہنا بیٹیاں کی دعاواں دیندیاں نے، خیر نال جا تے خیر نال آ، لیکن میں انہاں ماواں تو قربان نہ جاواں جیڑی اے دعا پیاں دیندیاں نے، خیر نال جاؤ تے مصطفیٰ تو جانا وار دے جاؤ، خیر نال جاؤ اللہ دے دین دی خاطر کٹ جاؤ، خیر نال جاؤ رب دے دین دی خاطر شہید ہو جاؤ۔ کسے ماں نے یہ دعا نہیں دیتی جنگ واسطے چلے ہو بچ کے رہا جے، جنگ واسطے چلے ہو لک کے رہا جے، جنگ واسطے چلے ہو خیر نال مڑ کے آیا جے، نہیں جیڑی بھی بولی ہے انہیں اے یکھیا ہے، اوے جیڑا تیر محمد والا آوے اپنے سینے تے کھاندے رہا جے، جیڑا وار محمد عربی والا آوے او وار جلدے تے برداشت کر دے رہا جے۔ تو گرامی قدر احباب توجہ فرماؤ، اور ننے بچے سن دینے پہ کہ بیبیاں گلاں کر دیاں نے، کوئی آندی ہے پتر چلے آئے، کوئی آندی ہے سر دا تاج چلے آئے، کوئی آندی ہے بیٹا چلے آئے، تو دومیں لال اپنی ماں نو آندے نے اماں اسی بھی حضور کو نہ چلیے، آکھو نا سبحان اللہ، اماں سانو بھی حضور دی بارگاہ وچ نہیں لے جاندی، تے ماں دا کلیجہ ٹھر گیا کہ جڑی گل میں کرنی سی پتر آپ پہ کر دینے، جڑی گل میں کرنی سی پتر آپ پہ کر دین۔ میں کتاباں دے اندر پڑھے آئے کہ ننیاں جانا نے معاذ تے معوذ دیاں 7 سال تے 9 سال، ایک 7 سالاں دا جوان ہے، ایک 9 سالاں دا جوان ہے۔ 7 سال دی عمر دا بچہ کڈا کو بچہ ہوندا ہے، 9 سال دی عمر دا بچہ کنا کو طاقتور بچہ ہوندا ہے۔ تو جدوں مائی دوواں پتراں نو لے کے حضور دے کول گئی نا تے جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کردی سونیا میرے انہاں 2 جواناں نو بھی نال لے جاؤ، سونا میرے اے 2 ننے پتر، اے 2 ننیاں جیڑیاں جانا نے انہاں نو بھی نال لے جاؤ۔ تے حضور فرماندے نے اماں یہ جے بچے نے معصوم نے، انہاں دی عمر تھوڑی ہے تے اے جنگ وچ کی کرن گے؟ تو دوویں بچے بڑے چست اور چلاک ہو کے جواب دیندے نے سرکار ساڈے قد ناپ لو، سونا ساڈے قد ناپ لو۔ تے حضور بھی بڑے محبت بڑے انداز دے اندر اپنے غلاماں نو فرماندے لیاؤ بھئی انہاں دے قد ناپیے، لیاؤ انہاں دے قداں دی پمائش کریے۔ تے جدوں پمائش ہون لگ پئی نا، میں جدوں کتاب اندر گل پڑھی ہے یقین کرو سینہ ٹھر گیا ہے، وڈے دا قد تے وڈا ہی سی، لیکن نکا کی کردا ہے کہ پبا پار کھلوندا ہے، اڈیاں چکدا ہے کہ کدھر میرا قد تھوڑا نہ آوے، اڈیاں اٹھاندا ہے، اڈیاں چکدا ہے، پپا دے پل کھلوندا ہے کہ میں کدھر وڈے تو چھوٹا نہ معلوم ہوواں، میرا قد بھی برابر دی ہوے۔ لیکن جدو قداں دی پمائش ہو گئی نا تے حضور نے فرمایا اماں وڈے نو اسی لے جانے ہاں، نکے نو تو واپس لے جا، وڈا اسی لے جانے ہاں، نکے نو تو لے جا۔ جدو نکے نے سنیا نا کہ وڈا سلیکٹ ہو گیا ہے، وڈا حضور دی نظر وچ فٹ ہو گیا ہے، اے جنگ واسطے تیار ہے، حضور نے اینو لے کے جانا ہے، تے نکا بول کے آندا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنگ قد نال نہیں جنگ طاقت نال ہوندی ہے، سونا جنگ قد نال نہیں جنگ طاقت نال ہوندی ہے۔ حضور فرماندے نے بھی نکا جہا ہو کے بڑا وڈا جملہ پہ دینا ہے تے کہندا سرکار
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਇੰਜ ਹੱਥ, ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਡ ਲਵਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਡ ਲਵਾ ਲੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੈ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਪੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕੰਡ ਲਾ ਛੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੰਡ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਸੋਹਣਾ ਤੱਕਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਬੇ ਬੇਲੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 17 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, 17ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 313 ਮੁਜਾਹਦ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ, 313 ਫੌਜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 313 ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इधर 313 थोड़ा जिन्ना समान, थोड़ियां जियां सवारियां, ना बहुतियां तलवारां, ना बहुते तीर, ना बहुतियां बरछियां, ना बहुते नेज़े, ना बहुते घोड़े, कलील जिहा समान लैके मेरा नबी अपने महाजरां नूं भी ते अनसारियां नूं भी लैके टुरिया है। ਉਹ सहाबी ਜਿਹੜੇ मेरे नबी दे नाल घर छड्ड के मक्कियों मदीने आए ने, महाजर आंदे ने जिन्होंने मक्का छोड़िया ते हजूर दे नाल मदीना आ गए। अनसारी ने जेड़े पहले मदीना पाक दे अंदर रहिंदे सन। हुण जदों महाजर ते अनसारी हजूर दे नाल ने ना, हजूर अगे अगे ने ते फौजी पिछे पिछे ने, हजूर अगे अगे ते फौजी पिछे पिछे ने। हुण एक चलदा जा रहा मुसलमानों दा लश्कर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, मैं बिल्कुल मुख्तसर करके तुहानूं मैदान वाल लैके जा रहे हैं। ते जदों बदर दे मकाम ते हजूर पहुंचे ना, ते काफर पहले डेरे लाए सन, काफर पहले उत्थे पहुंचे सन, उन्होंने चंगी जगह लभ के ते अपने ठिकाने बनाए सन ते मुस्कुरांदे सन। मुसलमान आउणगे आपे तिलकन वाली जगह ते खलोणगे, आपे रेतली रेत विच खुब जाणगे, लेकिन वो नहीं सन जानदे कि जिन्हां दी मदद रब करे उन्हां नूं हरा कोई नहीं सकदा। वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली जात भी अल्लाह दी है, जिल्लत देने वाली जात भी अल्लाह दी है। अल्लाह जिन्नू चाहे फतह अता फरमाए, अल्लाह जिन्नू चाहे नुसरत अता फरमाए, अल्लाह जिन्नू चाहे इज्जत अता फरमाए, रब जिन्नू चाहे जिल्लत अता फरमाए। हुण मुस्तफा अपने गुलामां नूं लैके बदर दे मकाम ते पहुंचन, तो जदों हजूर पहुंचे ने ना, ते गुलामां ने कीता कि उन्होंने छेती छेती हजूर नूं एक छप्पड़ बना के दिता है, जिन्हों सादा लफ्ज़ां अंदर असीं आने एक ढारा बना के दिता है, साएदार जगह बना के दी है कि सरकार तुसीं इस साए थल्ले बह के अपने गुलामां नूं लड़दियां वेखोगे, अपने गुलामां नूं जंग करदियां वेखोगे। हुण जदों हजूर बदर दे मकाम ते पहुंचे ने ना, तो मेरे नबी ने मुसल्ला बिछाया है और रब दी बारगाह अंदर दुआ कीती। मैं किताबां अंदर पढ़िया और तारीख गवाह है कि बदर दे मकाम ते जिहड़ी हजूर ने दुआ कीती है, सारी जिंदगी उनकी दुआ रसूलुल्लाह ने नहीं कीती। जिहड़ी दुआ बदर दे मकाम ते हजूर ने फरमाई है, सारी जिंदगी हजूर ने कदी उनकी दुआ नहीं कीती। ते हजूर ने जदों दुआ फरमाई है ना, ते दुआ विच हजूर ने अर्जी की पेश की है, या अल्लाह मैं अपने कलील जै मुजाहद लैके तेरी बारगाह अंदर आ गया, या अल्लाह थोड़े जिन्ने गुलाम लैके मेरी यही जमा पूंजी है, मेरा यही सारा माल है, मेरा यही सब कुछ है। अगर अज ये ना रहन गए तो मौला फिर तेरा नाम लैन वाला कोई नहीं रहेगा।
اگر اج اے نہ بچن گے تو یا اللہ کو تیری توحید دا اقرار کرنے والا نہیں ہوئے گا. تو رب نے فرمایا محبوبہ پریشان کیوں ہونا ہے, جمیں آکھیں گا رب انجی کر دے گا, جمیں کہیں گا رب انجی کر دے گا. تو گرامی قدر احباب بہت ہی محبت برے جملے نے حضور دعا فرما کے جدو اٹھے نا تے اپنے غلاماں نو فرمایا مبارک ہوئے خوشی دی خبر لے کے آیا, مبارک ہوئے خوشی دی خبر لے کے آیا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیڑی خبر لے کے آئے ہو. ہن روایات اندر دو تین حدیثاں موجود نے, دو تین باتاں لکھیاں نے. ایک اندر آندا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رب نے مینوں بشارت دیتی ہے کہ اے میرا محبوب میں 1000 فرشتہ تیرے غلاماں دی حفاظت واسطے ٹوراں گا جیڑا تیرے فوجیاں دے نال کافراں دا مقابلہ کرے گا. ایک روایت اندر آندا ہے کہ رب نے فرمایا میرا محبوب جبرائیل نال بھی 1000, میکائیل نال بھی 1000, اسرافیل نال بھی 1000, اسرائیل نال بھی 1000, میں اپنے 4 فرشتیاں دے نال 1000 فرشتہ بھیجاں گا جڑے کافراں نو کتر کے رکھ دین گے, واصلے جہنم کر کے رکھ دین گے. تے جدوں صحابہ نے خبر سنی نا تے صحابہ خوش ہو گئے, راضی ہو گئے. تے رب نے فرمایا پریشان نہیں ہونا, ساڈے نال رب رحمان ہے, انہاں دے نال شیطان ہے. شیطان کدی جت نہیں سکدا, رب کدی ہار نہیں سکدا. شیطان والیاں دی فتح نہیں ہو سکدی تے رحمان والے ہار نہیں سکدے. تو گرامی قدر احباب ادھر کافر بڑی پوزیشن دے اندر کھلوتے نے کہ جگہ بھی بڑی مضبوط ملی ہے, جگہ بھی بڑی سونی ملی ہے تے مضبوط اپنے ارادیاں دے نال اپنی تلواراں تیراں نیزیاں تے برشیاں دے نال کھلوتے ہوئے نے, سواریاں نو انج چاک کر کے کھلوتے ہوئے نے. تے ادھر مصطفیٰ اپنے 313 مجاہداں دی لین پہ بناندے نے, حضور ترتیب پہ لاندے نے, اپنے غلاماں نو سدھیاں کر رہے نے. تو حدیث مبارکہ دے الفاظ نے کہ سرکار دے ہاتھ اندر ایک چھڑی ہے, حضور دے مبارک ہاتھ دے اندر ایک چھڑی ہے. تے میرے حضور دے ایک صحابی نے جڑے لین تو تھوڑا جا تیڑا کھلوتے نے تے حضور نے نا انج انہاں دی کمر تے چھڑی لا کے فرمایا سیدھا ہو, انج کمر تے چھڑی لگائی سیدھا ہو. ہن جدوں غلام لین دے اندر ہو گیا نا تے مسلمان لگے جنگ کرن تے حضور نے فرمایا بھی اگر کوئی میرے کو بدلہ لینا چاہتا ہے, اگر کسے دے نال زیادتی ہوئی ہوے, اگر کسے تے کسے قسم دا بھی کوئی سزا وانا طریقہ استعمال کیتا گیا ہوے تو مصطفیٰ کریم حاضر ہے. سارے چپنے تے غلام بولے ہے, او صحابی رسول بولے نے تے بول کے فرماندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسا میری کن تے چھڑی لائی ہے تے مینوں بھی چھڑی دیو, میں تا راضی ہوواں گا کہ میں تہاڈی کمر تے چھڑی لگاواں. ہن صحابہ حیران ہو گئے کہ صحابی رسول کردا کی پیا ہے, نبوت دے تاجدار کولو بدلہ لینا چاہندا ہے, سرکار کول بدلہ لین دیاں گلاں پہ کردا ہے. جدو حضور نے چھڑی پھڑائی نا تے سرکار کھڑے ہو گئے, فرمایا لے بھئی تم ہی چھڑی مار کے اپنا بدلہ پورا کر لے. تے صحابی کی کہنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انج چھڑی نہیں ماراں گا, جدو تسا مینوں چھڑی ماری سی نا تے میری قمیض اٹھی ہوئی سی, جدو تسا مینوں چھڑی ماری سی میری قمیض اٹھی ہوئی سی, حضور تسی بھی کپڑا اٹھاؤ تاں چھڑی ماراں گا. ہن جدو حضور نے کپڑا اٹھایا تے غلام دے ہتھوں چھڑی گر گئی تے حضور دی مہر نبوت دا بوسہ لیا. فرمایا حضور میں کون ہوں بدلہ لین والا, میں کون ہوں بدلہ لین والا, کیا پیش کروں تجھ کو, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جا بھی تمہاری ہے. حضور زندگی دا پتہ کوئی نہیں, حضور زندگی دا پتہ کوئی نہیں کہڑے ویلے مک جانی ہے, کافراں نال جنگ کردیاں شہید ہو جانے. لیکن میرے دل نے جواب دیتا ہے او نبی نال پیار کرنا لیا, مرن تو پہلا ایک باری حضور دی مہر نبوت دا بوسہ لینا جا. ہن میرے نبی دی مہر نبوت نو چومیا المختصر ٹچ دیندا جا رہا. ہن میرے نبی دے فوجی چلے نے, حضور دے غلام ٹرے نے, نبی دے صحابی چلے نے, کافراں نے حملہ کیتا ہے نبی دے صحابہ چلے نے, حضور دے صحابہ بھی حملہ کری جا رہے نے. ابو بکر پاک فرما دے نے رب دی عزت دی
سمے میں بے نہ کیا جندے تے میں وار نہیں کیتا او بھی میرے قدمہ تھلے آیا پہ آئے جندے تے میں وار کیتا ہے او بھی قدمہ وچ آیا پہ آئے آپ فرما دینے میں حیران ہویا پھر خیال آیا پریشان نہ ہوویں تو کلا نہیں پیا لڑدا اج مسلماناں نال رب دے فرشتے بھی لڑدے نے پے آج کافران دے مقابلے دے اندر اللہ دے فرشتے بھی جنگ کری جا رہے نہیں اللہ دے فرشتے بھی لڑائی کری جا رہے نہیں ہن میں قربان جاواں اس ماں تو جن نے ننے ننے پتراں نو جنگ اندر بھیجے آئے جن نے معصوم بچیاں نو نبی دے نال ٹورے آئے ہن سارے مسلمان کافراں نال لڑدے نے او ننے ننے میرے نبی دے غلام او معصوم میرے نبی دے غلام میرے نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرما دینے او بچے بول کے آندے نے چاچا دس ابو جیل کیڑا ہے دس ابو جیل کیڑا ہے جڑا ساڈے نبی نو گالیاں دیندا ہے جڑا ساڈے نبی نو برا بھلا آکھدا ہے جڑا ساڈے نبی تے بہتان لاندا ہے جڑا کہندا ہے معاذ اللہ محمد جادوگر بن کے آیا ہے میرے نبی دے صحابہ فرماندے نے پترو او بڑا ظالم سردار ہے تواڈیاں ننیاں جیاں عمراں نے معصوم جیاں عمراں نے تسی انہوں نہیں مار سکو گے بچے بول کے آندے نے قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو بچیاں میرے ماں نال وعدہ کر کے آیا اما جڑا ساڈے نبی نو گالیاں دیندا ہے اما جڑا ساڈے نبی نو جادوگر آندا ہے اما جڑا ساڈے نبی نو برا بھلا آکھدا ہے اسی انہوں واسلے جہنم کر دیواں گے اسی ان دے لاشے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیواں گے حضرت ابو ہریرہ فرما دے نے میں اشارہ کیتا او ننے ننے بچے ہتھاں وچ تلواراں پھڑیاں ہوئیاں نے اینج جناب والی ایکٹیو کھڑے ہوئے نے ہن جدوں نبی دے صحابی نے ابو جیل والی اشارہ کروایا او ننے ننے بچے ابو جیل ول ودے نے نکا وڈے نو بول کے آندا ویرا ساڈے قد نکے نے ابو جیل سواری تے سوار کیویں وار کران گے کیویں ماران گے کیویں واسلے جہنم کران گے وڈا بول کے آندا پریشان نہ ہو قسم کھادی ہے ماں دے دودھ دی وفا کر کے جاواں گے قسم کھا کے آئے ماں دے دودھ دی لج رکھ کے جاواں گے جیڑا وار ساڈے نبی ول جائے گا اپنے سینے تے کھا کے جاواں گے جیڑی برچھی نبی ول جائے گی اپنے جسم تے کھا کے جاواں گے نکا بول کے آندا ویرا دس ابو جیل نو کیویں مارنا ہے ہن دوویں ویر مشورہ پہ کر دینے وڈا بول کے آندا ہے پریشان نہ ہو ابو جیل نو زمین تے لیاون دا حل ایویں ابو جیل دیاں لتاں بعد وچ وڈاں گے پہلا سواری دیاں وڈاں گے پہلا سواریاں دیاں لتاں دے ٹکڑے کران گے ہن ابو جیل دی سواری تے معاذ تے معوذ نے تلواراں چلائیاں نہیں سواری دیاں لتاں دے ٹکڑے کیتے نے ابو جیل تھلے آیا او مائی دے ننے ننے بچے او معصوم عاشق رسول او ننیاں جانا والے ابو جیل دے اتے سوار ہوئے نے
میں کتاباں دے اندر پڑھیا بچے بول کے آندے اوے بول کیویں ساڈے نبی نو برایا نہیں، بول کیویں ساڈے نبی بارے گلاں کرنا ہے، اوے بول کیویں ساڈے نبی تے بہتان لانا ہے۔ ابو جہل حیران ہے، مکے دا بڑا وڈا سردار ہے، بڑا پگ بن بندہ ہے، جنگ دا اعلان کرنا لے، کافراں دا سپہ سالار ہے، لیکن جدوں ننے ننے بچے تلواراں لے کے ابو جہل دے سینے تے آئے نے، ابو جہل آندا پترو پیچھے ہٹ جاؤ، میری تے تہاڈی جنگ کوئی نہیں، میری تے تہاڈی لڑائی کوئی نہیں۔ بچے بول کے آندے نے اوے لینا اسی اپنے لئی نہیں، اسی نبی لئی پہ لڑنے اپنے لئی نہیں، اسی حضور لئی اور خدا دی رضا واسطے پہ لڑنے ہاں۔ تینوں کی لگدا ہے کہ تلواراں اپنی جاناں واسطے چکی پھرنے ہاں؟ اسی تلواراں اپنی جاناں واسطے اٹھائی پھرنے ہاں؟ نہیں نہیں، یہ تلواراں چکیاں نے تے مصطفیٰ دے دشمناں واسطے چکیاں نے، یہ تلواراں اٹھائیاں نے تے اللہ دی توحید دا انکار کرن والیاں واسطے اٹھائیاں نے۔ تے کتاباں دے اندر آوندا ہے کہ جدوں بچیاں نے وار کیتا ہے نا تے ابو جہل دے جسم دے کیتے نے ٹکڑے، تے ایک آندا ہے کہ ابو جہل نو میں مارے ہے، دوجا آندا ہے ابو جہل نو میں مارے ہے، تے سرکار نے فرمایا بھی دوویں اُراں آ جاؤ، دوویں میرے کول آ جاؤ۔ جدو حضور دے کول گئے نا سرکار نے فرمایا ہن واری واری دسو ابو جہل نو کنے مارے ہے، ہن واری واری دسو ابو جہل نو کنے مارے ہے۔ وڈا آندا ہے کہ سرکار ابو جہل تے وار میں کیتا ہے، نکا آندا وار میں کیتا ہے۔ حضور مسکرائے، سرکار نے فرمایا اگر فیصلہ ایک نو دے دیتا گیا تو دوسرے دا دل ٹوٹ جائے گا، دوسرے نو دے دیتا گیا تو پہلے دا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا بھی اپنی تلواراں مخاؤ، اپنی تلواراں سامنے کرو۔ جدو تلواراں سامنے کیتیاں نا تو دوواں دیاں تلواراں نو خون لگ گئے۔ حضور نے دوواں دے متھے چومے تو فرمایا تساں دوواں ہی ابو جہل نو مارے ہے، تساں دوواں ہی ابو جہل نو واصل جہنم کیتا ہے۔ تو گرامی قدر احباب جڑی دردناک گل میں سنانا چاہنا خالق کائنات نے، کیونکہ اگر اختصار نال عرض کراں چونکہ 5 منٹ 2 بجنے چ رہ گئے بات لمبی ہو جائے گی۔ خالق کائنات نے جدو مسلماناں نو فتح عطا فرمائی نا تے کافراں نو مسلماناں نے کیتا قید، رسیاں بن کے جدو لے کے گئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے سرکار ساری رات نہیں ستے، ساری رات نہیں ستے۔ میں سرکار دی بارگاہ اندر عرض پیش کیتی یا رسول اللہ اج تسی آرام کیوں نہیں کر رہے، اج تانوں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر مینوں کافراں دی تکلیف ویکھ کے نیندر نہیں پئی آوندی کہ انہاں نوں اینیاں ٹیٹ رسیاں بجیاں نے کہ کئیاں دی ہائے ہائے پہ نکل دی ہے، کئی درد دے نال بے چین ہوندے پئے نے، کئی اپنے درد نو برداشت نہیں کر رہے۔ تے ابو بکر تہاڈی صلاح ہوے تے انہاں دی رسیاں ٹھیلیاں نہ کر دئیے۔ جڑا نبی دشمناں دے نال اتنی محبت کردا ہے وہ اپنے غلاماں نال کتنا پیار کردا ہوے گا۔ جڑا نبی بیگانیاں دے نال اتنی محبت کردا ہے وہ اپنے دے نال کتنا پیار کردا ہوے گا۔ تو گرامی قدر احباب پھر انج نہیں ہویا کہ حضور نے سال قیدی بنا کے رکھ چھڑے نے، 6 مہینے قیدی بنا کے رکھ چھڑے نے، 3 مہینے قیدی بنا کے رکھ چھڑے نے۔ نہیں نہیں، حضور نے فرمایا بھی جڑے تواڈے وچوں پڑھے لکھے نے نا وہ ساڈے مسلماناں نوں پڑھنا لکھنا سکھاؤ تے اپنے اپنے گھراں نوں جاؤ۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ ساڈے واسطے جنگ واسطے نکلے سن چھڑ دیاں گے تے پھر ساڈے مقابلے دے اندر کھڑے ہو جان گے، نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ انساناں دے نال محبت کرنا یہ دانش منداں دا شیوا ہے۔